عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لاق ذبا، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا تنہا روزی رساں ہے۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ پڑھی، جن میں امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ کم سے کم ایک انسان کو اور خصوصاً ایک مسلمان کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جس رسول کی بعثت کو، جس کی رسالت و نبوت کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے احسان کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا، جس رسول کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کا خطاب دیا، جس رسول کو چن کر کے سارے رسولوں سے افضل قرار دیا، جس رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی جنت ملتی ہے، ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ تو آج کا خطبہ ان حقوقوں میں سے 2-4 پوائنٹ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کیا ہیں۔ دو فرشتے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک آسمان و زمین کے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ وہ فرشتہ جو رسول اللہ کے پاس تھا، وہ اس فرشتے سے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس سے کہتا ہے ہوا ہوا، کیا یہی ہیں وہ شخص؟ کیا یہی ہیں وہ؟ کون وہ؟ جو سارے رسولوں سے افضل، جن کو جامع الکلم دیا گیا، جن کو خاص خصوصیات دی گئیں جو اس سے پہلے رسولوں کو بھی نہیں ملی۔ اس نے کہا ہاں وہ یہی ہے جس کے تذکرے زمین و آسمان میں ہوتے ہیں، جس کو اذان میں بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے۔ وہ فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ اس سے کہتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فَزِنْهُ بِرَجُلٍ، اس کا وزن کرو ایک آدمی کے مقابلے میں۔ کہا زیادہ ہے، کہا 10، کہا پھر بھی زیادہ ہے، 1000 زیادہ ہے۔ کہا لو ان الامۃ فی کفۃ واحدۃ، اگر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جائے نا، اور ایک پلڑے میں امام کائنات کو رکھ دیا جائے، تب بھی مقابلہ نہیں ہوگا۔ جس رسول کا یہ مقام ہے، جو سب سے چہیتا اللہ کا سارے رسولوں میں، جس کو سب سے زیادہ آزمایا گیا،
اس کے حقوق کیا ہیں امت پر. ہر انسان کو اپنی جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے نا. رسول اللہ کے حق کیا ہے امت پر؟ جی پورا کما حق کا ادا کیا ہوا ہے آپ نے, رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں چھوڑا. اور وہ حق ادا کرنے کے بعد یہ بات کہی بھی کہ اب تو میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلوہا کنہاریہا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہیں, جس میں رائی کے دانے کے بغیر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. پورے حق ادا کیے. لیکن امت کے کیا حقوق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آج وہ ہم سنیں گے. سب سے پہلا حق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لایا جائے اور آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے. یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ایک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول مانے. یہ حق ہے یہ, کیونکہ اس حق کو نہ ماننے کی وجہ سے غلو کر کے بے شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں. تو یہ حق ہے کہ جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے اور صحیح ایمان لایا جائے امت پر. یہ سب سے پہلا حق ہے. اب اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. 28واں پارہ سورۃ تغابن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ کی ذات پر ایمان, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن مجید پر ایمان, یعنی ارکان ایمان 6 ہیں. ان 6 میں سے 3 اس آیت میں موجود ہیں. نمبر 1 فآمنوا باللہ, اللہ بندوں کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ کی ذات پر صحیح ایمان لایا جائے, وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لایا جائے. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اور اس نور پر جو آپ پر نازل کیا گیا. نور کو نازل کیا ہے, اور نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس نور سے مراد جیسے کہ بے شمار لوگ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ پیدا ہوئے, آپ نازل نہیں ہوئے. پوری تاریخ ہے آپ کب پیدا ہوئے, کس وقت پیدا ہوئے, آپ کی والدہ کون, کس نے آپ کی پرورش کی. تو آپ نازل نہیں ہوئے, آپ کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے. اس سے پتہ کیا چلا؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ, جو آپ پر نازل کیا گیا, جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا, وہ قرآن ہے. تو قرآن پر ایمان, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور اللہ پر ایمان. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختصراً اللہ پر ایمان, جو اللہ کی نے اپنے لیے قرآن میں صفات بیان کی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو صفاتیں بیان کی ہیں ان کو ویسے ہی مانا جائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے. توحید کا اقرار, شرک کا انکار. اللہ پر ایمان ہے. رسول پر ایمان کا مطلب کیا؟ آپ کو رسالت ملی ہے, آپ رسول ہیں, آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, آپ کی باتوں کو فالو کیا جائے, آپ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکا جائے, جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے. جو مقام اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے اسی کو مانا جائے, اس میں غلو, افراط و تفرید سے, کمی اور زیادتی سے بچا جائے, صحیح ایمان لایا جائے. ایسے ہی قرآن پر بھی واللہ بما تعملون خبیر, تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا, چاہے اللہ کی ذات کے تعلق سے تمہارا ایمان جیسا بھی ہے, جیسا بھی رکھ رہے ہو عقیدہ, رسول اللہ کے تعلق سے جو ہے, قرآن کے تعلق سے جو ہے, اللہ نے کہا میں باخبر ہوں, آؤ گے تم میرے ہی پاس. تو یہ امت کا
حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر صحیح ایمان لایا جائے۔ اس سلسلے کی دوسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان اور آپ کی تعلیمات کی اتباع، ان دونوں چیزوں پر ہدایت کو موقوف قرار دیا۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اے مومنوں نہیں، اے سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر صحیح ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس تعلیمات کو مکمل اپنی زندگیوں میں فالو کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ ہدایت صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل میں لانے کا نام ہے، قرآن کو عمل میں لانے کا نام ہدایت ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کو عمل نہ کرے اس کے مطابق اور سوچے کہ میں ہدایت یافتہ بھی ہوں اور میرے عمل بھی ٹھیک ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اس آیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لانے کی تعلیم دی گئی ہے اور آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ تم انہی کی اتباع کرو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ گویا کہ ان دونوں آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ ایمان ہے۔ تو امت محمدیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صحیح ایمان لانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، کس پر؟ امت پر۔ اس کی جواب دہی دینی پڑے گی، اس کی جواب دہی دینی پڑے گی، ہر شخص کو دینی پڑے گی، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ میری امت کا کوئی بھی فرد بشر جو میرے بارے میں سن لے، میرے بارے میں سن لے صرف کہ ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، میرے بارے میں سن لے، میڈیا کے ذریعہ سنیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سنیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ سنیں، دنیا کا کوئی سا کونا آج ایسا نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے نہ ہوں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ پہنچی ہو، کیونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کچے پکے گھر میں میری بات پہنچی، میرے بارے میں ان کو معلوم ہوا اور پھر وہ مجھ پر صحیح ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے جس کو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں، قرآن، الا کان من اصحاب النار، پھر جہنم میں جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ آپ پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور جنت کے دخول کے لیے ایمان کے بغیر جنت، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان تو کنجی ہے نا، اور ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ کنجی، جس کنجی کے جتنے دندانے ہیں اس سے وہی لوگ کھلے گا، کوئی اور نہیں کھلے گا۔ ایمان کنجی ہے، دندانے اتباع رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق خوشی اور غمی ہے، صلاۃ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر ایک عبادت ہے۔
اب یہ جب ویسی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کا دروازہ کھلے گا، کنجی ہی نہیں ہے تو دندانے کو لے کے کیا کرو؟ وہ چابی ہی نہیں ہے اور دندانے کے لیے عمل کر لے، کبھی نہیں کھلے گا جنت کا دروازہ۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ۔ تو فرمایا جس نے میرے بارے میں سنا اور ایمان نہیں لایا وہ جہنمی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کے دخول کے لیے رسول اللہ کی ذات پر ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو خاتم النبیین جیسے مانا ہے ایسے آپ کی تعلیمات کو مانا جائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روکا رکا جائے، جہاں کرنے کا حکم دیا کیا جائے، جو طریقہ رسول اللہ نے دیا اس کو اپنایا جائے، ایمان صحیح ہو۔ اگر ایمان لے آیا ہے تو جنت کھلے گی، ایمان نہیں لایا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ پہلا حق ہے۔ اس میں ایک بات اور دیکھیے، ایک بشارت بھی سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ایمان لانے والوں پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بہ ثم طوبی 7 مرات ولم یرانی وآمن بی۔ کا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے، شاباشی ہے اس کے لیے، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، کیونکہ آپ کے پر ایمان لانے کے بغیر جنت ممکن ہی نہیں ہے۔ کا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ثم طوبی 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہے، خوشی ہے کس کے لیے؟ لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لایا۔ صحابہ سے افضل غیر صحابی کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک اچھی بشارت ہے بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان کا تقاضا پورا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان کا تقاضا ہے اس تقاضے کے ساتھ جس نے ایمان لایا تو کہا 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے دیکھا اور ایمان لایا 1 مرتبہ، اور جس نے مجھے دیکھا نہیں ایمان لایا 7 مرتبہ خوشخبری۔ طوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لایا۔ ایک کمال ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ جنہوں نے دیکھا اور ایمان لائے، مطلب ہی نہیں دیکھو نا بدعت ہے ان میں، بالکل نہیں، شرک ہے ان میں، بالکل نہیں، تعلیمات کوئی رسول اللہ سے الگ ہے ان کی، بالکل نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اس وقت، ہاں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے دیکھا نہیں صحیح ایمان لائے ہیں۔ جو تقاضا قرآن و حدیث نے رسول اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا ہے ویسے ہیں لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جماعت، وہ حق والی جماعت، وہ صحیح ایمان والی جماعت نہ رہے۔ جب وہ نہیں رہے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ہیں لیکن کم ہیں، اسی لیے فرمایا 7 مرتبہ اس کے لیے، کیونکہ بدعت کے دور میں، شرک کے دور میں جس نے کھوج کر کے اور صحیح سچی تعلیمات کو اپنے دل میں بسایا، اپنے عمل میں لایا، اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ تو پہلا نقطہ، امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ صحیح ایمان لایا جائے اور آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے نا، اچھا جب ہم کہتے ہیں نا پہلا کلمہ تو بچوں کو بھی یاد کراتے نا، کہتے ہیں اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، کیا ہے دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
دوم کلمہ ہی یہی ہے جس کو ہم دوم کلمہ کہتے ہیں نا، وہ کلمہ شہادت ہی ہے. وہ شہادت کس بات کی گواہی دینی ہے؟ دو باتوں کی. پہلی بات کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسری بات کیا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے عبد پھر رسول. ہے بھی ایسا ہی ہے نا، عبد کے بغیر رسول مطلب ہی نہیں. جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے، مرد تھے. اس لیے کیا آتا ہے؟ عبدہ ورسولہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور رسول مانا جائے. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کے غلو ہوتے ہیں دنیا میں. نمبر ایک، پہلا کون سا؟ جن لوگوں کا عقیدہ ہے اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ آپ اللہ کے بندے، وہ صرف بندے جو اللہ نے بندہ کہا ہے نا، کیونکہ بندہ عبادت کرتا ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے. آپ کیا ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں. آپ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے تو اللہ نے کہا ہے عبد، خود رسول اللہ نے اپنے آپ کو عبد کہا ہے. تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ کے بندے. اب یہاں لوگ کہتے ہیں اچھا تم بندے کہتے ہو، یعنی تمہاری طرح. اب یہ یعنی کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ اسی لیے میں نے شروع میں ایک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دکھایا، خواب کا وہ واقعہ ذکر کیا کہ پوری امت ایک طرف، رسول اللہ ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو نبیوں کی طرح بھی نہیں، نبیوں سے بھی افضل ہے. وہ امام الانبیاء، سارے انبیاء سے افضل ہے. لیکن ہیں کیا ہیں؟ بندے ہیں بس، پسندیدہ بندے، بندوں میں چنندہ بندے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ نظر علی قلوب العباد. میں نے پورے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. سب سے اچھا دل کس کا؟ محمد رسول اللہ کا. تو ان کے جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ان جیسا، کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے خود کلمے کے اندر یہ ذکر کیا ہے عبدہ و رسولہ. تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانے، یہ حق ہے. اگر بندہ نہ مانا تو حق ادا نہیں کیا، ایمان صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے عبد ہے پھر رسول ہے. ایمان کس پر لانا ہے؟ رسول پر. تو جب بندے کا اقرار ہوگا تبھی تو رسول اللہ پہ ایمان ہوگا. آپ نے بندگی ہی کا انکار کر دیا تو رسول پر ایمان کیسے ہو جائے گا؟ اور ترتیب بھی یہی ہے، عبدہ و رسولہ. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں؟ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان کے شہر. کس کو لے گئی؟ اپنے بندے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مان کر کے صحیح ایمان لانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق ہے، جس کے بارے میں آپ نے آخری لمحات میں بھی وصیت کی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. خبردار میرے بارے میں غلو مت کرنا. فقولوا، تم لوگ کہنا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، ان کی طرح غلو مت کرنا جیسے انہوں نے غلو کر کے کیا کر دیا؟ ان کی گستاخیاں کی، نافرمانیاں کی ہیں. جو مقام اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا. تو غلو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ غلو میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صفاتیں جو صفات اللہ کی ہیں وہ رسول اللہ کو دے دی جاتی ہیں. تو ایمان صحیح ہوا؟ غلط ہوا ایمان. اس لیے بہت بڑا حق ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مان کر کے صحیح ایمان لایا جائے. یہ ہے پہلا حق. اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن مختصر میں نے قرآن مجید کی آیت اور 2 حدیثیں بیان کی. اس بات کی دلیلیں بہت ساری ہیں کہ آپ پر صحیح ایمان لایا جائے
اور آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ دوسرا حق ہے اللہ کا چہیتا بندہ ماننے کے بعد، محبوب بندہ ماننے کے بعد اور رسول ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ جب تک آپ موجود تھے تب بھی ضروری تھا، آپ اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ضروری ہے۔ قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو دو ٹوک لفظوں میں سورہ نور کی آیت منع کر دیا۔ کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کے صحابہ، تم میرے نبی کو ایسے مت بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے بلا لیتے ہیں؟ آج بھی کوئی کسی کو بلاتا ہے، کہیں مخاطب کرنے کا انداز کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کہتا ہے کہیں کچھ، لیکن رسول اللہ کو خبردار منع کر دیا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ابو بکر عمر کو بلائیں، عثمان حضرت علی کو بلائیں، صحابہ ایک دوسرے کو جیسے آپس میں بلاتے نا، ایسے نہیں۔ یا آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے نا، ایسے نہیں۔ یہ آپ کا ادب و احترام ہے، یہ آپ کی تعظیم و توقیر ہے۔ کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے رسول اللہ کو نہ بلانا، یہ آپ کا ادب و احترام ہے۔ یہی وجہ ہے قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ قافلہ رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے ان کی واضح و نصائح کیے، ان کو اسلام کی بنیادی چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد آپ کو کس ڈگر پہ چلنا ہے وہ ساری چیز سکھائی۔ اب کیا ہوا کہ انہی میں کا ایک امیر متعین کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک صحابی رسول کہا ان کو متعین کر دیا جائے، ان کا امیر۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اقرا بن حابس کو ان کا امیر متعین کیا جائے۔ دونوں کی رائے الگ الگ۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر نے کہا اچھا آپ میری مخالفت کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو متعین کیا جائے۔ فرفعت اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 48-46، بخاری کی 48، 46، 45، یہ تین حدیثیں ایک ساتھ دیکھنا۔ دونوں کی آوازیں کیا ہو گئیں؟ بلند ہوئی۔ کس کے پاس؟ اللہ کے نبی موجود۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کون سی آیت دے کر کے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات پارہ 26 آیت 2۔ ایمان والو خبردار، تمہاری آوازیں نبی کی موجودگی میں، نبی کے پاس تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، خبردار نہیں، بالکل نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ آیت کے اخیر میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ کیا ادب و احترام ہے، اللہ اکبر، کیا تعظیم و توقیر ہے۔ کبھی کسی امام اعظم کی ایسی نہیں ہو سکتی، کسی امت کے امام اعظم کی ایسی نہیں ہو سکتی جیسے امت محمدیہ کے امام اعظم، قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ کا خبردار عمل برباد ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کا شان نزول ہے، صحیح بخاری کی حدیث 48-45۔ چنانچہ لمبی حدیث ہے، اس کے اخیر میں کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟
عبداللہ ابن زبیر کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اس کے بعد معلوم ہے عمر نے کیا کر لیا تھا. وَكَانَ عُمَرُ يَسْمَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية حَتَّى يَسْتَفِهِمَهُ. اس کے بعد جب سے اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے یہ بات سنی نا تو حضرت عمر جب بھی اللہ کے نبی سے بولتے نا تو اللہ کے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, اتنا آہستہ بولتے. یہ انداز ہوتا رسول اللہ سے بولنے کا. معلوم ہے کس کا؟ جن کا جلالی خطاب ہے, جس عمر سے ڈرتے تھے سارے, دشمن تو دشمن اپنے بھی ڈرتے تھے. ابو بکر خود ایک معاملے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا نہیں میری خطا میری خطا میری خطا. ادھر سے عمر بھی آ رہے تھے تو اور ڈر گئے. عمر ایسے تھے. وہ عمر اس آیت کے نزول کے بعد کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ جب اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے نا تو اللہ کے نبی کے پوچھنے پڑتا دوبارہ کہ کیا کہا عمر تم نے, اتنا آہستہ بولتے تھے. اب اندازہ لگاؤ کیا تعظیم و توقیر تھی, کیا ادب و احترام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک حدیث اس تعلق سے اور یاد آئی اور وہ ہے بھی یہیں 48 46 47 اسی 3 نمبر میں. ایک صحابی رسول تھے ثابت بن قیس. فطری طور پہ ان کی آواز موٹی تھی, ان کی آواز بلند تھی. یہ نہیں کہ اس زور سے بولتے تھے, ہوتا ہے کسی کسی کی آواز پتلی ہوتی ہے کسی کی موٹی ہوتی ہے, تو ان کی آواز فطری طور پہ بلند تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا انہوں نے سنا تو اتنے دکھی ہوئے, بڑے دکھی ہوئے, وہ گھر جا کے بیٹھ گئے. گھر سے نکلتے ہی نہیں, نکلیں تو رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو. ہائے کیوں؟ قرآن کی آیت ہے کہ ان کے عمل برباد ہو گئے جن کی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے نا تو چہرہ کدھر کرتے؟ ساری حدیثوں میں یہی ہے, چہرہ کدھر کرتے؟ مقتدیوں کی طرف, اور اسی میں دیکھ لیتے تھے. دیکھا کیا بات ہے. حدیث سنو آپ. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس. اللہ کے نبی نے ثابت بن قیس کو گم پایا, کئی دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا, میرا صحابی کہاں گیا؟ فقال رجل انا اعلمه علمه. اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ان کی خبر لے کے آتا ہوں. ایک صحابی رسول نے کہا, اور وہ کس نے کہا تھا؟ سعد بن معاذ نے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں کہ خبر لے کر کے آتا ہوں. اور یہ ان کے پڑوسی بھی تھے ثابت بن قیس کے. گھر گئے, فوجد بیتہ, ان کو پایا کہاں؟ گھر کے اندر. منکسا راسہ, سر جھکائے ہوئے, جالساً بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جا کر کہا ما شانک یا ثابت بن قیس, ثابت بن قیس کیوں, کیا حالت ہے آپ کی, کیا بات؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتاؤ کیا بات؟ تو واقعہ سناتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند ہے, قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ اس کا عمل برباد, میں جہنمی ہو گیا. حدیث کا الفاظ اب خود اٹھا کے دیکھنا 48-46, میں تو برباد ہو گیا. ان تحبط اعمالکم, قرآن کا لفظ عمل برباد. اب میں نے جب سے سنا ہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں روک لیا ہے کہ اگر میری کچھ نیکیاں پہلی جو ہیں وہ بچ جائیں, ورنہ اب جب بھی میری ملاقات ہوگی تو میرا عمل برباد ہو گیا, میں تو جہنمی ہو جاؤں گا. اس لیے میں یہاں رکا ہوں. یہ صحابی رسول واپس گئے, جا کر کے اللہ کے نبی کو خبر دی. اللہ اکبر, یہ بشارت ان کے لیے ملنی تھی نا, یہ رب نے لوح محفوظ میں لکھا تھا ان کے لیے. اللہ کے نبی کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی معاملہ ایسا ایسا ہے, وہ یہ بات کہہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جاؤ دوبارہ ان کے پاس اور جاؤ میرے صحابی سے کیا کہو, لقد ببشارۃ عظیمۃ ادخلہ اللہ الجنہ ونجی من النار. جاؤ میرے صحابی سے میری بشارت سنا دو
کہ تمہاری آواز فطری آواز بلند ہے، اور آواز بلند سے مفہوم ابھی بتاؤں گا میں دو کیا ہے۔ کہا تمہاری فطری آواز موٹی ہے، ایسا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے، تم جنتی ہو۔ بشارت مل گئی ثابت بن قیس کو۔ پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ اندازہ لگاؤ کہ آواز موٹی تھی تو آپ نے آپ کو کہاں روک لیا؟ گھر میں روک لیا۔ یہ بات کب تک کی دی تھی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ وسیم رضوی جیسے ایسے بہت سارے ہیں اسلام پہ اعتراض کرنے والے، جو قرآن مجید کی اس آیت کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں، یہ اس کا مقصد اسی وقت تک تھا جب تک نبی موجود تھے، جب نبی چلے گئے تو اب اس کا کیا مطلب؟ نہیں، نبی چلے گئے لیکن نبی کی آواز موجود ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہیں۔ جس نے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی خواہش کو، اپنی آراء کو، کسی کے اقوال کو، کسی کی منہج اور کمیونٹی کو بلند رکھا، سمجھ لے ان تحبط اعمالکم، عمل برباد ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اب خود سوچو، کسی کا کوئی قانون ہو اور اس قانون کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور قانون کو فالو کرو تو وہ برداشت کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا وہ برداشت۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ کر کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، خود رسول اللہ نے کہا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائے نا تو تم مجھے چھوڑ کر کے ان کے گن گانے لگو، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ کون ہے؟ نبی ہیں، تو پھر غیر نبی کی بات کو چھوڑ کے ہو سکتی ہے؟ تو لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی موجودگی میں نبی سے پست آواز میں بات کی جائے، ادب اور احترام سے بات کی جائے، اور نبی اس دنیا سے چلے جائیں، قیامت کی صبح تک جب کوئی نبی کی حدیث بیان کرے اس حدیث کو غور سے سنا جائے، اس کے مقابلے میں کسی کا قول ہو خبردار اس حدیث کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم اس کے مد مقابل میں کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا۔ اب یہ ابو بکر اور عمر کون ہے؟ جنتی، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے ابو بکر عمر، ان کی بارے میں یہ بات، تو پھر میری خواہش، کسی کا قول، کسی کی کمیونٹی، بالکل نہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو درود پڑھا جائے، اور جب آپ کی تعلیمات آئے تو فوراً اس کے سامنے سلنڈر ہویا جائے۔ ساری تعلیمات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کی تعلیم کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا عملی پیپر چیک ہوگا نا وہ کس گائیڈ سے ہوگا؟ اسوہ رسول سے، کسی اور سے نہیں ہوگا۔ تو جب اس سے ہوگا تو پھر سب کو چھوڑ دو، لیکن رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑنا انتہائی خسارہ ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ تعظیم اور ادب و احترام کے تعلق سے، تعظیم و توقیر کے تعلق سے، وقت نہیں، صرف ایک پوائنٹ اور۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی طرف سے کس کو بھیجا تھا مکہ؟ کس کو؟ حضرت عثمان غنی کو۔ جی بالکل، خطبے چوکنے ہو کے سننا چاہیے۔ کفار کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے تھے کہ جاؤ آپ بھی جا کر کے ان سے بات کر کے آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے آئے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، یہ ایمان بھی لائے۔ انہوں نے جب مکہ میں آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، حدیبیہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا برتاؤ دیکھا تو بڑا عجیب منظر پایا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ امام الانبیاء، یہ ان کا نبی، اور یہ لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، کیسے ہیں یہ؟ عروہ بن مسعود ثقفی، کون آئے تھے؟ عروہ بن مسعود ثقفی۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، یہ مکہ سے آئے۔ کیا ہوا؟ واپس آ کر کے جب دیکھا اور اپنی قوم میں جا کے کہا
ای قوم واللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی قسم، انا وفدت ملوکا، میں نے کئی سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وفدت قیصر و کسریٰ، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، والنجاشی، میں نجاشی سے بھی ملا، قیصر کے بادشاہ سے بھی ملا، کسریٰ کے بادشاہ سے بھی ملا، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، ما رأیت ملکا یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعظیم، ایسی توقیر، ایسا ادب و احترام، ایسی شان و شوکت میں نے کسی کی نہیں دیکھی جو امام الانبیاء کی ہے، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ ہی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ کیا ہوتا ہے بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، میں نے اس کی سکوٹی ایسی دیکھی، ایسی کسی پی ایم کی بھی نہیں دیکھی، میں نے اس کو ایسا دیکھا، ایسا فلاں کو بھی نہیں دیکھا۔ اس نے جا کر کے اپنی قوم کو کیا کہا، میری قوم کے لوگوں وہ کیسا رسول ہے، اس کی شان تو مت پوچھو، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو صحابی ہیں، ایسا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس میں دو تین چیزیں بیان بھی کی۔ کیا کہا، اذا امرتہم مبتدعوا امرہ، جیسا وہ حکم دیتا ہے نا فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں۔ میں دیکھو نقطہ پکڑا، اور ہے بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے نا، آپ جو حکم دے فوراً اس پر عمل، اس میں چوں چرا، اس میں خواہش اور کثیر اور قلیل اور نہ جانے یہ اور وہ پریشانی، ہیلے بازیاں نہیں، بالکل نہیں۔ کہا اذا امرتہم مبتدعوا امرہ، جیسے وہ حکم دیتے ہیں نا فوراً اس کے ساتھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کا پانی لے کر کے اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ کیا محبت ہے ان کو اپنے رسول سے۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا صَفَدَتْ أَصْفَادَهُمْ، اور جب وہ بات کرتے ہیں نا تو سارے چپ ہو جاتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں نا تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو کر کے اس کی بات کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ تو دوسرا حق جو امت پر ہے وہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے لیے عزیز ہیں، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو ایسی نبی کا ادب و احترام نہ کیا جائے۔ اور ادب و احترام کیسے ہوگا، ایک بندہ آپ کے نام سے ادب و احترام کرے، آپ کا نام آئے تو بوسہ دے، آپ کا نام آئے تو درود پڑھے، بہت زیادہ والہانہ آپ سے محبت کر رہا ہو، لیکن اس کی نماز رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہو، اس کی صورت و سیرت رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہو، اس کی خوشیاں اور غمیاں رسول اللہ کے طریقے پہ نہ ہوں، اس کی عبادتیں نہ ہوں، اس کی معاملات نہ ہو، اس کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، ازدواجی زندگی، شادی بیاہ، موت و حیات، یہ کسی اور طریقے پہ ہو تو ایسے محبت اس کو کام کر جائے گی۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا امرک فی القیاس بدیع، قد تعصل الہ، تو اللہ کی نافرمانی کرے، وانت تظہر حبہ، اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی نافرمانی کرے عملاً اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا امرک فی القیاس بدیع، وہ تیری عمر کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ شاعر نے کہا یہ عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جس سے محبت کرے اس کی نافرمانی کرے؟ لو کان حبک صادقا لطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، آپ کا نام آئے تو درود پڑھتے ہیں، آپ کا نام کہیں کاغذ میں لکھا ہوا نیچے پڑ جائے تو جس کی نظر پڑے محمد، چاہے کسی انسانی کا لکھا ہوا ہو، کیا دل میں نہیں آئے گا کہ یار محمد لکھا ہوا ہے، فوراً اٹھا لوں، چاہے اخبار ہی میں کیوں نہ ہو اور وہ گرا ہوا ملے، کیوں؟ محبت ہے، کیونکہ یہ ہماری
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو اسی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی تعلیمات پر عمل نہ ہو تو یہ محبت پوری نہیں ہے، سچی نہیں ہے، کامیابی دلانے والی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار حقوق میں سے 2 حق آج آپ نے سنے۔ نمبر 1، آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول مان کر کے صحیح ایمان لانا۔ نمبر 2، آپ کا ادب و احترام کرنا، تعظیم و توقیر کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور رسول اللہ کا حق ہے ہم پر۔ اس حق کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوا، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے نا۔ اب جب بندے اس کو ادا کر لیں گے، وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر بندوں کا حق ہوتا ہے اللہ پر کیا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ جب ہم رسول اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ حوض کوثر سے پانی بھی ملے گا، شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور دیدار بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، اور نجات بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع